اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اے پیغمبر ان منافقوں سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو تمہیں یہ بھاگنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اس صورت میں تو تم تھوڑے ہی دن تھوڑا ہی سا لطف اندوز ہو سکو گے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، یا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت تم تک پہنچنے سے روک دے اگر اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور یہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست پا سکتے ہیں نہ کوئی مددگار۔ تحقیق یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوتے بھی ہیں تو بہت کم، وہ بھی تم پر حرص کرتے ہوئے۔ چنانچہ جب خوف خطرے کا موقع ہوتا ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو ایسی چکرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے وہ شخص جس پر موت طاری ہو۔ پھر جب خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں مال کے حرص پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ لوگ لشکر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے، اور اگر لشکر دوبارہ لوٹ آئے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ گاؤں میں رہ کر تمہاری خبریں معلوم کریں، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود بھی ہوں تو جنگ میں شریک نہ ہوں مگر تھوڑے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کی خاطر جو اللہ اور قیامت کی دن سے امید رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب
ایمان والوں نے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس واقعے نے ان کے ایمانی جذبے اور تابعداری کو اور بڑھا دیا۔ مومنین میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دیا، اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو سچ کر دیا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو سزا دے اگر چاہے، یا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ پسپا کر دیا، اور انہیں کوئی مال، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ طاقتور صاحب اقتدار ہے۔ اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی، ان کے قلعوں سے باہر نکال لایا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، چنانچہ تم ان کی ایک جماعت کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو قیدی بنا کر لاتے ہو، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک بنایا جس کو اب تک تمہاری قدموں نے روندا نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی تفسیر چل رہی ہے، اور جب سورہ احزاب کی تعارف پیش کی گئی تھی تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس صورت کے اندر خاص طور پر 4 واقعے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ غزوہ احزاب کا ہے، اور اسی واقعے کا بیان چل رہا ہے، اور غزوہ احزاب کی مختصر سی تعارف بھی آپ کے سامنے گزشتہ کل پیش کی جا چکی ہے کہ سن 5 ہجری میں عرب کے قبائل نے بالکل متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ لوگ آئے، اور جس کے جواب میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی چاروں طرف ایک خندق کھود ڈال دی۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو کہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 27 تک اسی واقعات کے مختلف پہلو کا تذکرہ یہ تقریباً 1 مہینے تک چلی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیز آندھی عذاب کے شکل میں کافروں پر مسلط ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے خیمے اڑ گئے، چولہے بوجھ گئے، دیگیں الٹ گئیں، اور وہ لوگ الٹے پیر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اور اس موقع پر منافقین نے طرح طرح کا بہانہ کیا جنگ میں شریک نہ ہونے کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی اجازت طلب کر لیتے تھے اور واپس مدینہ منورہ کے اندر جا کر رہتے تھے۔ تو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور کل یہ آخری آیت آئی تھی کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ان منافقوں نے پہلے تو اللہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے نہیں، اور اب یہ لوگ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، تو انہیں یہ بات کہہ دی جائے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ اللہ سے جو بھی معاہدہ کیا گیا اس کا ضرور بھی ضرور پوچھ گچھ ہوگا، یوں ہی معاہدہ توڑ کر بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں تقریباً 15-16 نمبر آیت سے لے کے 27 تک، ان 11-12 آیتوں کے اندر اس واقعات کے غزوہ احزاب کے مختلف پہلو کا تذکرہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے ترجمہ کی شکل میں آ چکا، اب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا تشریح کی شکل میں اب دیکھیں گے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اے منافقوں سے آپ ایک بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ موت سے بچ جاؤ گے، قتل سے بچ جاؤ گے، تو تمہیں یہ بھاگنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک دن آ کر رہنی ہے، اور اگر تمہارے مقدر کے اندر قتل کیا جانا تمہارا لکھ دیا گیا ہے، تب بھی تم جنگ سے بھاگ کر بچ نہیں پاؤ گے۔ آدمی کوشش وہ کرے جس کا کوئی فائدہ ہے۔ تم یہاں بہانہ بنا بنا کر جو بھاگ رہے ہو، منافقین سے کہا جا رہا ہے، تو سن لو، اگر تم موت سے یا قتل کیے جانے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تو ایک بات جان لو، لن ينفعکم الفرار، یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی فوری طور پر بچ کر کچھ دن اور اس دنیا میں مزے اڑا لو، اس کے بعد موت تو آنی ہے، اور اگر جنگ میں تمہارا کہیں قتل لکھ دیا گیا ہو تو وہ بھی ہونا ہی ہونا ہے۔
بلکہ اس کے بعد والی آیت کے اندر اور وضاحت سے اس بات کو بیان کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ذرا بتلاؤ ان سے کہو کہ اللہ سے تمہیں کون بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، یعنی اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، تو کوئی ہے جو اللہ کے سے تمہیں بچا لے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ کرنا چاہے، تب بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے تک اس خیر کو پہنچنے سے وہ روک دے۔ یعنی تمہارا یہ بھاگنا تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی فائدہ یا کوئی کارگر ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے کسی بھی مصیبت کے تم تک پہنچنے سے، یا یہ کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ رحم کا ہی معاملہ کرنا چاہے، کرم کا ہی معاملہ کرنا چاہے، معافی کا ہی معاملہ کرنا چاہے، تو کوئی طاقت اللہ کو اس سے روک بھی نہیں سکتی۔ وہی کہا گیا دیکھو قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا واراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی رکھوالا، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر حفاظت چاہیے، دوستی چاہیے، مدد چاہیے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ہی حضور میں حاصل ہونے والی۔ اس کے بعد اب ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا، کہا کہ سن لو قد یعلم اللہ المعوقین منکم۔ ہوا یہ کہ اس موقع پر بہت سے منافقین چاہتے تھے کہ مسلمان جنگ میں شریک نہ ہوں، یا ہے کہ مسلمانوں کے جو لوگ ساتھ دے رہے تھے ان کو یہ لوگ روکتے تھے، ارے مت جاؤ، کہاں اس جنگ میں پھنسنے جا رہے ہو، مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، پورا کا پورا عرب امنڈ آیا ہے اور 12 سے 14 ہزار کا لشکر ہے، تم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہو، کہاں اپنی جان ختم کرنے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے جا رہے ہو۔ تو قرآن نے کہا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور یہ نوبت تھی کہ ان میں سے ایک منافق اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور جب اس نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، میدان جنگ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، تو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اسی کی طرف اشارہ کہا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ خوب جانتا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، جو اس منافق کی طرف اشارہ۔ قرآن نے کہا ولا یأتون الباس الا قلیلا، ان کی حالت یہ کہ خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اور اگر کبھی ہوتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، بہت تھوڑی سی تعداد کو لے کر شریک ہوتے ہیں، وہ بھی کیوں اشیۃ علیکم، اس شرکت میں بھی ان کا دنیاوی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ میں شریک ہو جائیں گے، تھوڑا موڑا بھی حصہ لے لیں گے، اور مسلمانوں کو اگر کامیابی کہیں سے مل گئی اور مال غنیمت حاصل ہو گیا تو ہم بھی اس میں سے حصہ اپنا بنا لیں گے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ قرآن نے منظر کشی کی کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب خطرے کا موقع آتا ہے نا، جب جنگ کی نوبت آتی ہے، حالات جب بگڑتے ہیں، تب ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ اس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہو۔ جس شخص کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت میں یہ لوگ میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، تو وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور چرب زبانی کرتے ہیں اور تیز تیز زبانوں سے تمہارے سامنے اپنے مال غنیمت میں سے حصے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اولاً تو شریک نہیں ہوتے ہیں، اگر شریک بھی ہوتے تو کس مقصد سے، کچھ مال غنیمت حاصل ہو، اور اگر حالات بگڑ رہے ہو تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ ان کے اوپر موت آ رہی ہے، اور اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو فوراً آ کر چرب زبانی کرتے ہیں اور خوب ہلہ مچاتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا حصہ دو، ہم نے بہت زیادہ کیا کی ہے اس جنگ کے اندر، قربانی پیش کی ہے۔ کہہ دیا قرآن نے کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، حقیقت یہ کہ یہ لوگ مومن ہے ہی نہیں، یہ جو منافقین ہیں یہ دراصل ایمان والے ہے ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سارا کام اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، اللہ کی قدرت کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، جس کا چاہے عمل کو قبول کر لے، جس کے چاہے عمل کو اللہ تبارک و تعالی ضائع فرما دے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لشکر لوٹ کر جائے گا ہی نہیں،
ان کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ یہ جو 1 مہینے تک لشکر کا پڑاؤ پڑ گیا تو یہ لوگ اب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی جائیں گے. وَيَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَعْضُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. کا ان کی حالت یہ ہے کہ اگر دوبارہ لشکر لوٹ آئے نا، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر جائے گا نہیں، اگر لشکر چلا بھی گیا تو اگر دوبارہ لشکر لوٹ آئے تو ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ گاؤں میں، بستیوں میں، اپنے گھروں میں ہی پڑے رہیں اور وہیں سے مسلمانوں کے حالات معلوم کرتے رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں موجود بھی رہیں گے تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، قتال نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، چھپ چھپ کر رہیں گے، اور اگر نوبت آ بھی گئی تو بہت کم اپنا حصہ پیش کریں گے. حالانکہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تو اب اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ قربان کرنے سے ذرہ برابر بھی دریغ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی کی تاکید کے لیے آیت آگے والی کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ کے رسول کی ذات میں ہی تمہارے لیے آئیڈیل موجود ہے. تمہیں انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے احکامات کی تعمیل تمہارے لیے اشد ضروری ہے. اسی میں تمہارے لیے کیا ہے کامیابی، یہ نہیں کہ جان بچانے کی فکر میں جنگ کے موقع پر ادھر ادھر ہو جاؤ. کہا کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو لوگ اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں، قیامت کے دن سے جنہیں کیا ہے امید وابستہ ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب ہوا یہ کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا گزشتہ کل تفسیر میں کہ جب یہ لوگ آ گئے ہیں لشکر تو حالات جب خراب ہونے لگے تو منافقین کیا کہنے لگے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر پھاوڑا مارا تھا تو آپ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے. اس موقع پر ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ان سے تو مدینہ منورہ سنبھل نہیں رہا اور خواب دکھلا رہے ہیں کہاں، ایران اور فارس اور روم کے. یعنی اللہ اس کے رسول کے وعدے کو ان لوگوں نے دھوکہ بتلایا تھا، لیکن اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کیا حالات تھے اس کو قرآن نے ذکر کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا اور ان متحدہ محاذ کو سامنے دیکھا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. کہا یہی تو وہ بات ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول کا وعدہ کیا ہے سچا ہے. یعنی اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا کہ دیکھو اگر میدان جہاد میں تمہیں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑے، جام شہادت نوش بھی کرنا پڑے، تب بھی تم غازی بنو گے. مومن کے لیے کسی بھی جنگ کے میدان میں کسی بھی صورت میں ناکامی نہیں ہے. کامیاب ہو جائے تو اللہ کی رضا اور مال غنیمت، اور اگر شہادت نوش فرما لے تو شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہونا، شہادت کی سعادت کا حصول اور ہمیشگی کی جنت کا حصول ہے. یعنی مومن کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میری جان اور میرا مال سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے. اگر اس کے راستے میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تو جب اس طرح کے حالات دیکھے مسلمانوں نے اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر تو وہ گھبرائے نہیں مومنین، بلکہ کہنے لگے اسی کا تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب ایسا موقع آ جائے تو اپنی جان اور مال کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑو اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تیار کھڑے رہو. اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہی کیا ہے سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. قرآن نے کہا کہ یہ جو لشکروں کا بھیڑ آیا نا، یہ جو دشمنوں کا فوج اون پڑا مدینہ منورہ کی طرف، اس سے مسلمانوں کے دل کے اندر ایمانی جذبہ اور تابعداری کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا. یہ ڈرے نہیں، کمزور نہیں ہوئے جب حالات بگڑے، بلکہ اس سے تو ان کا ایمان اور زیادہ بھڑک اٹھا اور تابعداری کا جذبہ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ اور زیادہ ان کا بڑھ گیا. بلکہ آئی کی آیت میں اللہ نے باضابطہ ان لوگوں کی تاریخ کی کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. یہ دراصل چند صحابہ کرام اور ان تمام صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں کو بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا. چونکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بات آئی تھی کہ غزوہ بدر ایک بیک ہو گیا تھا، پلان تو یہ تھا نہیں
پلان تو یہ تھا کہ ابو سفیان کے لشکر کو روکنا ہے راستے میں، نکلے تھے اس مقصد سے، ابو سفیان کا لشکر کسی اور راستے سے راستہ بدل کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، ادھر ابو سفیان کے لشکر کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ سے، اس سے مسلمانوں کی کیا ہو گئی؟ ملاقات ہو گئی بدر کے میدان میں، اور جنگ کا موقع یوں ہی ہو گیا۔ جنگ کی تیاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے باضابطہ نہیں نکلے تھے، تو بہت سے صحابہ کرام شریک نہیں ہو پائے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر یہ ایک خواہش اور اشتیاق تھا کہ کاش ہم کو بھی موقع ملتا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اشتیاق خاص طور پر حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہمیں موقع ملے، لہٰذا جب انہیں احد میں موقع ملا تو وہاں بھی انہوں نے شہادت پیش کی، اور جب احزاب میں موقع ملا تو وہاں بھی ان لوگوں نے کیا کی؟ شہادت پیش کی۔ اس لیے کہا کہ بعض مومنین میں سے بعض مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں اگر موقع ملے گا تو ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، یہ معاہدہ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان غزوہ احزاب میں بھی شہید نہیں ہوئے تھے، حالانکہ ان کے دل میں اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ بھرا پڑا تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا تھا، اور ان کو موقع نہیں ملا تو ابھی انتظار کر رہے کہ ہمیں بھی کوئی موقع ملے تو اللہ کے سامنے اپنی یہ جان پیش کر دی جائے۔ وما بدلوا تبدیلا، قرآن نے کہا، اور انہوں نے اپنے اس ارادے میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مسلمانوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اور معاہدہ کیا کہ اگر آپ کے دین کے لیے کبھی موقع ملے گا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس ارادے میں ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی، مومنوں کے اس ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ نے کہا یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سارے حالات اس لیے آتے ہیں، یہ جنگوں کے موقع اور یہ قربانیوں کا منظر اس لیے تاکہ اللہ سچوں کو اس کی سچائی کا بدلہ دے۔ جن لوگوں نے اللہ سے سچا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں، اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں جو جنت کا انعام اللہ نے تیار کر رکھا ہے اللہ ان انعامات سے ان کو نوازے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے حالات کے بدلنے اور بگڑنے کے، تاکہ منافقین کی پہچان ہو، اور پھر اللہ ان کو اگر چاہے تو سزا دے، اور اللہ اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ یعنی اگر یہی منافقین جنہوں نے آج نفاق کا اظہار کیا ہے اگر کل یہ بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ کرنے کو بھی قبول کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان غفورا رحیما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کہا سنو ہوا کیا پوری جنگ کے اندر، میں نے بتایا نا جب ایک مہینے یہ جنگ چلی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، فرشتوں کو بھیجا، جس سے ان کا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور یہ لوگ واپس لوٹ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ پسپا کیا اور ان کو واپس یہاں سے لوٹایا، اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لم ینالو یعنی یہ لوگ تو آئے تھے اس مقصد سے 12-14 ہزار کا لشکر لے کر کہ مسلمانوں کو ہم کیا کر دیں گے، روئے زمین سے مٹا دیں گے، اسی مقصد سے آئے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے گزشتہ 2-3 صدی سے کیا ہو رہا ہے، پورا کا پورا متحدہ محاذ بنتا ہے کافروں کا، اور اس اعلان کے ساتھ کہ ہم چند دنوں کے اندر اس پورے کے پورے خطے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے 20-20 سال کے بعد معاہدہ کر کے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ یہی ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو پسپا کر کے یہاں سے واپس بھیجا۔ اور یہی دیکھا ہم لوگوں نے فلسطین کے اندر 1.5 سال تک جنگ چلی، کیا اعلان تھا اسرائیل کے پرائم منسٹر کا، متحدہ محاذ بنایا اور کہا کہ ہم 40 دن کے اندر کیا کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے، اہل غزہ اہل فلسطین کے مسلمانوں کا اور یہاں کے تمام مجاہدین کی تحریکوں اور جماعتوں کا۔ ہوا کیا کہ 1.5 سال کے بعد حالت یہ بنی کہ ٹیبل پر بیٹھ کر اور کسی طریقے سے معاہدے کر کے اپنی جان بچا کر اپنی فوجوں کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کافروں کو ان کے تمام تر غیظ و غضب کے ساتھ پسپا کر کے واپس لوٹایا، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کیا مسلمانوں کا نام مٹ گیا؟ نہ احزاب کے موقع پر ملا، نہ احد کے موقع پر مٹا، نہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 2 بڑی جنگیں دیکھی۔ کیا مسلمانوں کا نام مٹ گیا ان علاقوں سے؟ کیا وہاں اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی؟ یہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اللہ کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر طرح کا جذبہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا۔ اللہ نے کہا سنو وکان اللہ، اصل بات کیا ہے، وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، ارے اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہے،
دنیا کی ساری طاقتیں، ساری ٹیکنالوجی، سارا سائنس، سارے فوجوں کا متحدہ محاذ ایک طرف، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور ایک طرف۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ انتہائی طاقتور اور صاحب اقتدار ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت چلتی نہیں ہے۔ یہاں تک تو غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس صورت کے اندر غزوہ بنو قریظہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہوئی تھی کہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لیکن اس موقع پر، احزاب کے موقع پر، بنو قریظہ نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور یہ لوگ پوشیدگی کے ساتھ کفار کا ساتھ دیتے تھے اور ان کو ہتھیار وغیرہ سپلائی کرتے تھے۔ یعنی ان کافروں کا، یہودیوں کا پرانی یہ سازش چلی آ رہی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ ہونی ہے، یہ سارے کافر ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، ان کو ہتھیار سپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے خود اس ملک کے اندر دیکھا، جب اس طرح کے ماحول بنے تو یہاں کے لوگوں نے جا کر وہاں مسلمانوں کے خلاف تعاون کیا اور سارا کام ان لوگوں نے انجام دیا۔ وہی وہاں بھی تھا، یعنی مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بہت سے غزوات میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھ جائیں گی جو آج کی دنیا میں جنگوں کے موقع پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو۔ تو یہ لوگ یہی کیے تھے، کون؟ بنو قریظہ۔ خوب ہتھیار ان لوگوں نے چھپ چھپ کر سپلائی کی تھی، حالانکہ ان کا معاہدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ نہ ہم آپ کے دشمن کا ساتھ دیں گے نہ آپ ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا جب یہ ہوتا ہے اور غزوہ احزاب جب ختم ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد، اور یہی غزوہ احزاب کے اندر تو بہت تفصیلات ہیں، اس کو پیش کیا جائے تو 4 دن لگ جائیں گے۔ اسی غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 وقت کی نمازیں قضا ہوئی زندگی میں پہلی مرتبہ، اور اسی غزوے میں ہوا یہ معاملہ کہ جب یہ معاملہ تھوڑا سا احزاب لشکر لوٹنے لگا اور غزوہ احزاب اختتام تک پہنچنے لگا تو صحابہ کرام اب تھوڑا سا بیٹھے۔ بھئی 1 مہینے کی جنگ چل رہی تھی، کھانے کی قلت ہو گئی تھی، مشکلات کس طرح سے ہوں گے ہمارا اپن اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ جب بیٹھنے لگے اتنے ہی جبریل امین علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی کہاں، ابھی آپ لوگوں کو اپنے جسموں سے ہتھیار والے جو لباس ہیں ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک فرشتوں نے اپنے ہتھیار کو اتارا نہیں ہے، ابھی تو چلنا ہے کہاں؟ بنو قریظہ کے قبیلے میں، اور ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف چھپ چھپ کر ان لوگوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ پھر مسلمان جا کر بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں اور 1 مہینے تک محاصرہ رہتا ہے۔ آخرکار وہ لوگ قلعے سے نیچے اور اپنے قلعے میں بند ہو جاتے ہیں، پھر قلعے سے نیچے آتے ہیں اس طور پر کہ معاہدہ ہوتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنے اس میں جنگجو قسم کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، سب کو قتل کرو، اور جتنی عورتیں اور بچے ہیں سب کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے کر آ جاؤ۔ کیوں؟ اسی طرح اشارہ کیا قرآن نے کہا۔ اور تمام بنو قریظہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، تمام کے وارث اور مالک کون بن جاتے ہیں؟ مسلمان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ، کہ اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعے سے نیچے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈال دیا۔ ہوا کیا؟ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ان کی ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو تم قیدی بنا کر لا رہے تھے۔ چنانچہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ نے تم کو ان کی سرزمین کا مالک بنایا، ان کے گھروں کا مالک بنایا، ان کے مالوں کا مالک بنایا، اور ایسی سرزمین کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنایا جس کو اب تک تمہارے قدموں نے روندا نہیں ہے۔ یہاں ارضن سے مراد خیبر ہے۔ خیبر میں بھی یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، اور خیبر میں بہت زیادہ کھیتی وغیرہ یہ ساری چیزوں کا ان کا انتظام تھا۔ قرآن نے اس آیت کے اندر یہ پیشن گوئی کر دی کہ آگے چل کر خیبر بھی تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا، اور خیبر کے مالک بھی اب تک تم خیبر پہنچے نہیں ہو لیکن آگے چل کر خیبر بھی تمہارے ہی حصے میں آنے والی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو اور یہ اعتقاد مضبوط ہو کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو پھر انسان اللہ کے ہر وعدے پر 100% سے زیادہ کیا کرے گا؟ یقین کرے گا، اور مکمل مضبوطی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وعدے پر کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی کام اللہ کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ کیا کسی کو وہم و گمان میں تھا کہ آپ فجر کی نماز میں آئے گا اور باہر موسم اس طرح کا ہو جائے گا؟ بتائیے،
وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیے دیکھتے دیکھتے ہوائیں چلنے لگی، بارش ہونے لگی، سارا کا سارا موسم ہی تبدیل ہو. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو ان سارے امور کو انجام دے رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے اللہ کر سکتا ہے. یہی ایمان ہے اور اسی کا نام عقیدہ ہے، اور اسی کی ذات پر اس طرح کے توکل رکھنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.